يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ سورۃ سجدہ سے اللہ نے ایک نیا مضمون شروع کیا کہ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں، یعنی ایسا کوئی نہیں جو مجھ سے اپنی بات منوا لے، اس کی شفاعت لازماً قبول ہو، ایسا مخلوق میں کوئی نہیں۔ پچھلی سورت جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الاحزاب، اس میں اللہ نے بڑے عجیب رنگ میں اس مسئلے کو سمجھایا کہ اے مشرکین، اگر تم کسی کو اپنا شفیع کہتے ہو کہ یہ ہمارا سفارشی ہے
اور اس کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا۔ تمہارے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا۔ اس پر اللہ نے سورۃ احزاب میں دو باتیں بطور دلیل فرمائی۔ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں بن جاتی، اور کسی بچے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اور کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا۔ اب ہم پہنچے ہیں سورۃ سبا پر۔ اس سورت میں اللہ مشرکین کے چند شبہات کا جواب دیں گے۔ ایک شبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، بڑی قوتوں والے ہیں، بڑی طاقتوں والے ہیں، ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا ہے، تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی مل کے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، انہیں شفیع غالب سمجھ کے پکارا جاتا۔ اللہ ان کا واقعہ بیان کر کے ثابت کریں گے کہ وہ ہمارے عاجز بندے تھے، عبادت گزار تھے، وہ شفیع غالب نہیں ہیں، اس لیے انہیں مصائب میں نہ پکارو۔ ایک شبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے، ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، پرندوں کی وہ بولیاں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں، ہوا ان کے حکم کی مطیع ہے۔ تخت کو زمین سے بلند کرنا ہو تو تیز ہوا چلتی، اور وہی تخت جب فضا میں آ جائے تو وہ ہوا آہستہ ہو جاتی ہے کہ سواریوں کو تکلیف نہ ہو۔ بڑی طاقتیں ہیں، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں، تو وہ شفیع غالب ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، اس لیے ان کو پکارا جائے۔ اللہ اس شبے کا بھی سورۃ سبا میں کیا دیں گے؟ جواب دیں گے۔ ایک شبہ جنات کے متعلق، آج بھی چند کم بختوں کا خیال ہے کہ جن عالم الغیب ہیں اور جن غیب جانتے ہیں۔
اس کا بھی اللہ سورۃ سبا میں کیا دیں گے؟ جواب دیں گے۔ چوتھا شبہ ہوگا ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ یقیناً وہ اللہ کے قرب میں رہنے والے لوگ، ساری زندگی ان کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل میں گزر گئی۔ کوئی کھڑا ہے تو وہ کھڑا کھڑا ساری زندگی اللہ کی حمد کر، کوئی سجدے میں ہے تو وہ ساری زندگی سجدے میں اللہ کی تسبیح کر، تحمید کر۔ بڑے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو شاید اللہ ان کی نہ موڑتا ہو۔ ہم نے کئی جگہوں پہ پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے معقول جواب دیے۔ اللہ نے فرمایا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میری باری آئی تو میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ تمہیں بیٹی کی خوشخبری ملے تو تمہارے چہرے اتر جاتے ہیں، رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں تجویز کرتی۔ کسی جگہ پہ اللہ نے جواب دیا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تو تم وہاں تھے، دیکھ رہے تھے کہ مذکر ہیں یا مؤنث، تم کیسے کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کسی جگہ پہ کہا میری بیوی کوئی نہیں، جب میری بیوی کوئی نہیں تو بیٹیاں کہاں سے؟ اللہ نے اس کے مختلف جواب مختلف صورتوں میں ارشاد فرمائے۔ وہ بیٹیاں اس رنگ میں کہتے تھے کہ جس طرح لوگ بیٹی سے پیار کرتے ہیں اور بیٹی کی بات اور خواہش اور تمنا اسے رد نہیں کرتے، ایک باپ کو قرض لینا پڑے، محنت اٹھانی پڑے، وہ بیٹی کی خواہش اور تمنا پوری کرتا ہے، جس طرح ایک باپ بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اس معنی میں بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ تو چوتھا شبہ ملائکہ کے بارے میں ہوگا کہ ملائکہ پکارنے کے لائق نہیں ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، ان کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ ایک چیز جو میں اس سے پہلے شاید سورۃ فاتحہ میں نے بیان کی، پھر میں نے سورۃ انعام میں بیان کی، پھر میں نے سورۃ کہف میں بیان کی۔ آپ کے حافظے چونکہ کمزور ہیں اور آپ انہیں دہراتے نہیں ہیں، پھر آپ کو باتیں یاد نہیں رہتی۔ یہاں جو شہری لوگ آئے ہیں یہ ذرا گھر میں جا کے دہرا دیا کریں، والدہ کو سنا دیا کریں، بہنوں کو سنا دیا کریں، اہلیہ کو سنا دیا کریں، بیٹیوں کو سنا دیا کریں، بیٹوں کو سنائیں کہ آؤ بھائی جو میں نے درس سنا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ آج کیا کہا گیا، بلکہ انہیں پکاؤ، قرآن کے ساتھ ان کی محبت بڑھے، شوق اور ذوق پیدا ہو ان بچوں میں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے، یاد رکھو گے، مضامین کے اعتبار سے قرآن کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 4۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ انعام تک، یہ قرآن کا مضمون کے اعتبار سے پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ انعام کی ابتدا سے لے کے سورۃ کہف تک، ایک مستقل حصہ ہے مضمون کا۔
تیسرا حصہ سورت کاف سے لے کے سورت سبا تک، اور چوتھا حصہ سورت سبا کی ابتدا سے لے کے قرآن کے آخر تک۔ پھر ایک دفعہ پکا لو۔ طلباء تو جانتے ہیں جو دورہ تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، ہم دورہ تفسیر میں طلباء کو یہ پڑھاتے ہیں، ابتدا ہی ہمارے درس کی یہیں سے ہوتی ہے۔ شہری لوگ سمجھیں، گھر والوں کو جا کے بتائیں، مضامین کے اعتبار سے قرآن کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 4۔ پہلا حصہ فاتحہ سے انعام تک، انعام 8ویں پارے میں ہے۔ دوسرا حصہ انعام سے کاف تک، کاف 15ویں پارے میں ہے۔ تیسرا حصہ کاف سے سبا تک، یہ جو آج ہم سورت جس کو ہم نے شروع کیا ہے، سبا 22ویں پارے میں ہے۔ اور چوتھا حصہ سبا سے لے کے قرآن کے آخر۔ ہر حصے میں اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے، یعنی مرکزی مضمون وہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ہر حصے کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ وہ جو پہلا حصہ ہے نا، فاتحہ سے لے کے سورت انعام تک، اس کا مضمون ہے خالق لکل شیء، اللہ ہے۔ کیا معنی؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ کون سے حصے کا؟ پہلے حصے کا۔ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فاتحہ سے۔ کہاں تک جاتا ہے؟ انعام۔ ہر چیز کی تخلیق میں نے کی ہے۔ وہ تخلیق آپ دیکھیں نا ذرا، انسان کی تخلیق دیکھیں آپ، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، سورج چاند ستاروں کو دیکھیں، وہ اللہ کی تخلیق کو دیکھیں، اس کی کاریگری کو دیکھیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں ہوں، یہ پہلے حصے کا مضمون ہے۔ اور دوسرا حصہ جو سورت انعام سے شروع ہوا اور سورت کہف تک چلا گیا، اس حصے کا مضمون ہے پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی میں ہوں۔ کیا مضمون ہے؟ پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کا مربی میں ہوں، ہر چیز کی تربیت کرنے والا میں ہوں، ہر چیز کی ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا۔ یہ رب کا میں نے بڑا جامع سا معنی کر دیے۔ ہر چیز کی ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا میں ہوں۔ میں صرف پالنا نہیں کہ اللہ نے چیزیں پیدا کر دی ہیں، گندوں میں منجی ہے، کماند ہے، بادام ہیں، اخروٹ ہیں، چلغوزے ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، یہ اللہ دے رہا ہے، اللہ رب ہے۔ نہیں، ہر چیز کی ضروریات زندگی اس کو پورا کرنے والا رب، پالنے والا، زندگی کے جس موڑ پر اور زندگی کے جس مرحلے پر انسان کو جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، یہ رب ہے، پالنا۔ وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے پہنچا کے اس کو پالا۔ وہ باہر آیا، اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں، معدہ کمزور ہے، ابھی تو اس کے ہاتھ پاؤں آنکھوں کانوں زبان میں جان ہی کوئی نہیں، بچہ ہے وہ 1 دن کا 2 دن کا، تو ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ کی 2 نہریں جاری کر، اور پھر اس کا بھی خیال کیا۔ ابتدا میں اس دودھ کے اندر چکنائی نہیں آنے دی کہ ماں کا معدہ کمزور ہے، بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کرے۔ یہ ہے پالنا، ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ معنی کیا ہے میں نے۔ اردو میں ایک لفظ ہے نشو و نما دینا،
اردو کا ایک اور لفظ ہے پروان چڑھانا، نشو و نما دینا۔ بچہ مہینے کا ہے تو اس کے مطابق دودھ دینا، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ادھر اس کا معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، تدریجاً یکدم نہیں طاقتور ہوا، آہستہ 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 اس کا معدہ طاقتور ہو رہا ہے، ادھر آہستہ 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 ماں کے دودھ میں چکنائی پیدا ہونی شروع ہو۔ ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً تفسیر روح المعانی میں، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، اس آیت پہ لکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب پر فرض ہو گیا روزی دینا، نہ، کئی لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، یہ میں نے نہیں ہے بے لازمی روزی دینی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزی دینے والی ذات جو ہے وہ کس کی ہے؟ یہ میں نے اس عہد کا روزی عطا کرنی، روزی دینی، یہ صفت میری ہے، میں ہی روزی رساں ہوں، میرے سوا روزی رساں کوئی نہیں۔ زمین پہ رینگنے والا، جنم لینے والا کوئی دابہ، کوئی جاندار، انسان نہیں، جانور نہیں، یہ بھینسیں، گائیں، اونٹ، پھر وہ درندے ہیں، شیر، چیتا، ہاتھی، پھر پرندے ہیں، صرف پرندے درندے چرندے نہیں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض۔ بعض اوقات ہم کتاب پڑھنے لگتے ہیں، کاپی اٹھاتے ہیں، اس پہ اتنا باریک سا ایک ذرہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اینک کے سوا وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، وہ کاپی پہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے، کتاب پہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ بھی دابہ میں شامل ہے۔ ہر دابہ، ہر کیڑا مکوڑا، اس کی روزی ہمارے ذمے ہے، یعنی روزی رساں میں ہوں۔ اس پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا واللہ عالم بالصواب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تو کیسے روزی پہنچاتا ہے درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، حشرات الارض، ان میں نفیس بھی ہیں، غلیظ بھی ہیں۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر اس پتھر پہ لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے تیسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ نے تیسرے پتھر پہ لاٹھی لگائی، وہ پھٹا، حضرت موسیٰ دیکھ کر حیران ہوئے، اس میں ایک کیڑا، جاندار کیڑا اس تیسرے پتھر میں موجود ہے اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا بھی ہے۔ 3 پتھروں کے اندر، اور وہ اللہ نے اس کی تسبیح حضرت موسیٰ کو سنائی۔ سن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیڑا 3 پتھروں میں بند، منہ میں پتا لے کے تسبیح میری کس طرح کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کو سنائی، سمجھائی، اور وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ تو انہوں عربی نہیں آندی میں کی کروں، جو عربی میں لذت ہے اردو کہاں مقابلہ کرے گی، پنجابی کہاں مقابلہ کرے گی جو عربی میں لذت ہے اور لطف ہے۔ سبحان من یرانی، شریکوں سے پاک ہے وہ جو 3 پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی، اور شریکوں سے پاک ہے وہ جو 3 پتھروں کے اندر سے میرے کلام کو سن رہا ہے۔
وَيَعْرِفُ مَقَامِي، اور شریکوں سے پاک ہے وہ جو 3 پتھروں کے اندر میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، وَيَرْزُقُنِي، مجھے روزی دیتا ہے، مجھے روزی دیتا ہے، اور جب سے پیدا کیا ہے وَلَا يَنْسَانِي، آج تک وہ مجھے بھولا بھی نہیں ہے۔ دوسرے حصے کا مضمون کیا ہے؟ پیدا کرنے کے بعد شاباش ضروریات کا خیال کرنے والا، پالنے والا اللہ ہے۔ تیسرا حصہ جو سورۃ کہف سے شروع اور سبا تک آگے، یہ سورۃ سبا جو ہم نے آج اس کی آیتیں پڑھی، یہ تیسرا حصہ ہے مضمون کے اعتبار سے۔ اس میں بیان ہوگا تخت شاہی پہ خود قابض ہے، اپنا کوئی اختیار اس نے کسی کے حوالے نہیں کیا، غالب ہے، مالک ہے، قادر ہے، مختار ہے، مقتدر ہے، تخت شاہی پہ خود قابض ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ تیسرے حصے کا مضمون، اور آج جو ہم چوتھا حصہ شروع کر رہے ہیں سورۃ سبا سے آخر تک، اس میں بیان ہوگا کہ اس کے سامنے دنیا میں آخرت میں کوئی بھی شفیع غالب نہیں۔ یہ مضمون بیان آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ان آخری صورتوں میں اللہ نے قیامت کا بہت ذکر کیا، آخری پارے میں تو اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا قیامت کا، ہر صورت میں ذکر کیا۔ اللہ بتانا چاہتا قیامت کے دن بھی کوئی شفیع غالب نہیں ہوگا، اس دن بھی مالک مختار صرف میں ہوں، مالکی یوم الدین۔ آپ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ یہ مشرکین کے ذہن میں، یہود و نصارہ کے ذہن میں یہ شفاعت کا غلط تصور بیٹھ گیا تھا۔ جنہاں دا لڑ اسی نپے ہویا نا، او بڑیاں پہنچی ہوئیاں سرکاراں نے ان کی بات رب رد نہیں کر، اللہ کے بیٹوں کی طرح۔ آج بھی جو کچھ بیان ہو رہا ہے آپ فیس بک پہ سنتے رہتے ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو انہوں نے جھوٹی کرامتیں تھوک کے حساب سے بیان کی، جنہاں دا نہ سر تے نہ پیر، نہ کوئی نلی نہ ڈٹا، کچھ بھی نہیں ہے، قبروں والی کرامتیں۔ مر گیا بندہ، مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ کو چیلنج کیا، اس نے کیوں مارے آئی؟ اے میرا مرید ہے، اور میرا کوئی مرید اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک توبہ نہ کرے۔ اس توبہ نہیں سکی تھی، تو ماریا میں زندہ کر دیتا ہی، ہوں توبہ کرے گا تا مرے۔ کیسی کیسی کہانی ہے بھائی، پیری مریدی کا چکر چلانے کے لیے کہ لوگ ہمارے سلسلے میں آئیں، قادری سلسلے میں آئیں، کہ جو قادری سلسلے میں آئے گا ان میں سے کوئی فرد جہنم میں نہیں جا سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ اس سلسلے میں آئیں، لوگ بیعت کریں، کہ بیعت کرنے کے بعد جو مرضی کرتے رہے، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، حج کریں یا نہ کریں، جھوٹ بولیں، رشوت لیں، سود کھائیں، کم تولیں، ملاوٹ کریں، زنا کریں، غیبت کریں، چغل خوریاں کریں، قتل کریں، سارا دن جھوٹ بولتے رہیں بازاروں میں بیٹھ کر، دفتروں میں بیٹھ کر۔ اب ہم نے جنت میں جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے کیا ہیں؟ آپ دیکھیں علماء نے کس طرح دلیر کیا ہے لوگوں کو۔ عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟
کیا کہتے ہیں عیسائی؟ عیسیٰ سولی پہ چڑھے ہمارے گناہوں کا کیا ہو گئے؟ کفارہ۔ عیسائیوں کے علماء نے یہ پڑھایا عیسائیوں کو کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ پڑھایا کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہو گیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ اٹھا کے پاکستان لائے، خدا دی قسم ہے انہاں جو انہاں دی مخالفت کرنی ہے نا، الامان والحفیظ، انہوں نے کہنا ہے وہابی ہے۔ ان کی فتول غیب پڑھیے تو صحیح، میرات الحقیقت پڑھیے تو صحیح، غنیت الطالبین پڑھیے تو صحیح۔ فتول غیب توحید سے لبریز ہے، توحید کا سبق دیا انہوں نے، وہ مواحد تھے، مواحد، شرک کی طرف راغب نہیں تھے۔ اگر وہ آ جاتے تو جس طرح آج ذاکر نائک کے آنے پر کہہ رہے ہیں وہابی ہے، انہا شیخ عبد القادر جیلانی دے آنتے بھی کہنا سی بھئی او وہابی۔ انہوں نے کوئی مزاریں پوجنی تھی، انہوں نے کوئی مزاروں پہ جانا تھا، قبروں پہ انہوں نے سجدے کرنے تھے، نظر و نیاز دینی تھی یا دیگیں پکانی تھی۔ انہوں نے مشرکین اور یہود و نصارہ کے ذہن میں یہ کیڑا بیٹھ گیا تھا، جنہاں دا لڑ اسی نپیا نا، اے بڑیاں پہنچیوں یا سرکاراں نے ان کی بات رب رد، یہ کیڑا تھا یہود و نصارہ کے ذہن میں۔ اس آخری حصے میں اللہ اس کیڑے کو مارنا چاہتے ہیں۔ نہیں، دنیا و آخرت میں میرے سامنے کوئی بھی شفیع غالب نہیں۔ شفیع غالب تو سمجھتے ہیں آپ، شفیع غالب لفظ پکا لیں، مفہوم میں بیان کر، غلبے والی شفاعت، جبری، کیا ساڈی سندا نہیں انہاں دی، یہ تصور ہے، ان کی رب نہیں موڑتا۔ یہ جو تصور ہے شفاعت کا، قرآن اسے رد کرتا ہے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ جس شفاعت کی قرآن اجازت دیتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ وہ شفاعت کیا ہے؟ کس کے اذن سے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ شفاعت ہے۔ وہ علماء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، معصوم بچے بھی کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت میرے نبی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ کون سی شفاعت ہے؟ بالإذن، پکا لو یہ لفظ، کون سی شفاعت ہے؟ بالإذن۔ کب کریں گے؟ جب کون اجازت دے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب کھولے؟ انہوں نے تو جناب تماشا بنا رکھا۔ پہلے دور میں یہ اتنے جاہل نہیں تھے، پتہ نہیں اب ان جہالت کیوں بڑھ رہی، تعلیم عام ہو رہی ہے، ان کی جہالت بڑھ رہی۔ روح قبض کر کے اسرائیل شام کے ٹائم تھیلے میں ڈال کے لے جا رہا ہے، تھیلے میں۔ ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی بچہ تھا، اس کی روح بھی قبض کر، وہ دوڑتی دوڑتی بھاگتی بھاگتی پیرانے پیر کے پاس آئی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا۔ فرمایا اچھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پرواز کی، وہ 7ویں آسمان کے قریب تھا، جا پکڑا، چھوڑ دے روح اس بچے دی۔ ملک الموت آکھیا میں اللہ دا حکم دا غلام ہاں، اس کے حکم سے قبض کی ہے، میں اس طرح میں نہیں کہہ رہا، من جاننا میں کون ہوں۔ اس نے نہیں مانا، انہیں تھیلے کو جو ہاتھ مارا نا، اس دن کی جتنی روحیں قبض کر کے لے جا رہا تھا نا، سب واپس آ۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ،
بڑی طاقتیں ہیں جی، بڑی قوتیں ہیں. اللہ دے پلے کی رہ گیا؟ رب کے پلے کیا رہ گیا؟ اسرائیل روتا 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 اللہ کے پاس پہنچا. اسرائیل نے کہا تیرا لاڈلا نا جڑا زمین تے پالے ہوئے ہی وہ ساریاں روحاں چھڑا کے لے گیا ہی آج دیاں. اللہ نے فرمایا چپ کر، شکر کر آج دیاں چھڑائیاں سے، ورنہ اگر وہ پچھلی ساری بھی چھڑانا چاہتا تو میں کیا کر سکتا. لعنت ہو تمہارے ایسے عقائد پر، ایسے عقائد پر. جھوٹی روایتیں، جھوٹی کرامتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہو. اس کی تردید کی قرآن نے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا یتکلمون کا معنی کرو معنی. فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی یا یوٹیوب کے ذریعے کرو نہ معنی، بات نہیں کر سکیں گے. اے میرا مرید ہے چھوڑ دیو تے اے میرا مرید ہے چھوڑ دیو، خالہ جی دا واڑا. لا یتکلمون، وہ کلام بھی نہیں کر سکیں گے، کلام بھی نہیں کر سکیں گے. الا من، مگر وہ آدمی کلام کرے گا اذن لہ الرحمن، جس کو کون اجازت دے گا؟ جس کو کون اجازت دے گا؟ وقال صوابا، تے گل بھی کرے گا سدھی سدھی. جی اے نہیں بے میرا مرید ہے چھوڑ دو تے اے میری مریدنی ہے چھوڑ دو. نہ، کالا ثوابا، بات بھی کرے گا سیدھی اور درست. کیا معنی؟ مشرک کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، مومن کے حق میں شفاعت کرے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میری اس تقریر کو سن کر نیچے کمنٹ کریں شفاعت نہیں مانتے، شفاعت نہیں مانتے، شفاعت غالبہ نہیں مانتے. قرآن اس کی نفی کرتا ہے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے. ما من شفیع الا باذنہ، کوئی شفیع نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کیسے آتا ہے جی تیسرے پارے میں؟ انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. یہ آیت الکرسی سے پہلی آیت ہے، آیت الکرسی سے پہلی آیت. اس کے بعد آیت الکرسی. اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئی. خلا بے غرض دوستی کو کہتے ہیں، خلا خلیل بے غرض دوست. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن خرید و فروخت تو نہیں ہوگی، پیسے دے کے چھڑا لو نہیں. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سفارش. فرمایا ولا شفیع ولا خلا ولا شفیع، کوئی بے غرض دوستی جو دنیا میں ایک دوسرے سے کی. ہاں کہ تساں کون ہو؟ کہ پیر بھراواں تے پیر بہنا، یہ ساریاں اس دن ختم. ولا خلتن، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش اور شفاعت کام نہیں آئے گی. یہ آیت الکرسی سے پہلی آیت ہے. شفاعت کی مطلق نفی کر دی رب نے. ولا شفیع، ولا شفیع کا معنی کرو معنی. ولا شفیع کا معنی کرو، کوئی شفیع نہیں ہوگا. قرآن نے رد کیا. اور آیت الکرسی میں اللہ نے ایک شفاعت کو بیان کیا. کون سی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کیا ثابت ہوا؟ جس شفاعت کا تصور مشرکین کے ذہن میں ہے، یہود و نصارہ کے ذہن میں ہے، وہ شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت وہ ہوگی، وہ بندہ کرے گا جس کی اجازت کون دے گا؟ اللہ اذن دے گا، پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ شفاعت کرے. وہ علماء نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، بچوں نے بھی کرنی ہے، معصوم نے.
قرآن کے حفاظ نے بھی کرنی ہے، سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کر۔ تو آج آپ کو یہ پورے قرآن کی میں نے سیر کروا دی، اب آپ گھروں میں جا کے یہ بیان کریں گے، ابھی جائیں گے کھانا کھائیں گے بیٹھیں گے تو آپ یہ اپنے بچوں کو اہلیہ کو سمجھائیں گے۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ 4۔ پہلا فاتحہ سے سورۃ انعام تک، دوسرا انعام سے کاف تک، تیسرا کاف سے سبا تک، چوتھا سبا سے آخر قرآن۔ اب میں نے بڑی تفصیل کی ہے، اس کو میں مختصر کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ پہلے حصے کا مضمون ہے خالقیت۔ کیا مضمون ہے؟ خالقیت، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، یہ پہلے حصے کا مضمون۔ دوسرے حصے کا مضمون ہے ربوبیت۔ پکا لو، بولو ذرا زبان سے، دوسرے حصے کا مضمون کیا ہے؟ ربوبیت، پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی میں ہوں۔ تیسرے حصے کا مضمون ہے مالکیت۔ کیا مضمون ہے؟ مالکیت، ہر چیز کا مالک، قادر، مختار میں ہوں، تخت شاہی پہ قابض ہوں، میں نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور چوتھے حصے کا مضمون ہے نفی شفاعت غالبہ، دنیا و آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جبراً مجھ سے منوا لے، میں مجبور ہو جاؤں، اس کی بات نہیں موڑنی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ شفاعت ہوگی لیکن کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ اللہ۔ اس حصے کے پھر ایک تو اللہ نے نفی کر دی، نفی شفاعت غالبہ، پھر ساتھ ساتھ اس حصے میں ایک مضمون اور چلے گا، ہم سورۃ فاطر میں پہنچیں گے، وہاں اسے بیان کر دیں گے، پھر ہم سورۃ زمر میں پہنچیں گے، پھر ہم حامیم مومن میں پہنچیں گے، تو وہاں بیان کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن فی الحال آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو حصہ چوتھا شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک مضمون اور بھی بیان ہوگا، عبادت کے لائق اور معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ کسی کو شفیع غالب سمجھ کے مت پکارو، کسی کو شفیع غالب سمجھ کے اس کی عبادت نہیں کرنی، اس کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، اس کے نام کے سجدے نہیں کرنے، انہیں نہیں پکارنا۔ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں، لہذا عبادت و پکار کرنی ہے تو وہ صرف کس کی کرنی ہے؟ میں نے چونکہ سفر پہ جانا ہے،